اپنے سسر کی ہر وقت کی نکتہ چینی کی عادت سے میں تنگ آ چکی تھی۔ وہ ہر وقت ہر کام میں نقص نکالتے رہتے۔ جب سے میری ساس کا انتقال ہوا میری تو جیسے شامت ہی آ چکی تھی۔ میری شادی کو 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بڑی بیٹی 10 سال کی تھی۔ میری ساس جتنے دھیمے مزاج کی پیار کرنے والی خاتون تھیں، سسر اتنا ہی غصے کے تیز اور اپنے مزاج کے خلاف ایک بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب تک میری ساس حیات تھیں میں بہت سکون سے تھی، کیونکہ میرے سسر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھیں۔ میرے 3 بچے تھے، بڑی بیٹی تھی اور اس سے چھوٹے 2 بیٹے۔ چھوٹا بیٹا بھی اب 4 برس کا ہو گیا تھا۔ میری ساس کو گزرے 3 سال ہو گئے تھے اور ان 3 سالوں میں مجھے اب یہ لگا تھا کہ میں سسرال میں ہوں۔ میرے سسر سخت اور شکی مزاج کے تھے۔ انہیں ملازمہ کا کام پسند نہیں تھا۔ 10 بار اس سے ہاتھ دھلواتے تھے کہ میرے کمرے کی صفائی سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کرو۔ اسی وجہ سے کوئی ملازمہ میرے گھر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھی۔ کہتی، بڑے میاں بڑے فسادی ہیں۔ تنگ تو میں ان کے مزاج سے بہت تھی، لیکن منہ سے شکوہ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک بار میں روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آج جمعرات تھی اور ہر جمعرات گھر کے باہر مانگنے والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 12 سالہ لڑکی کھڑی تھی جو مجھے دیکھ کر پیسے مانگنے لگی۔ اس بچی کو دیکھ کر میں ایک پل کے لیے اس کے چہرے سے نظریں ہی ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور سرمائی آنکھیں دودھیا رنگت پر 4 چاند لگا رہی تھیں۔ اس کے بال ریشم جیسے اور لمبے تھے، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہفتوں سے ان میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ میں اس پیاری سی بچی کو دیکھ کر ایک سرد سانس خارج کر کے رہ گئی۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے اس پر ترس سا آیا تھا۔ میں اسے گھر کے اندر تک لے آئی۔ اس دھوپ میں ننگے پاؤں وہ خشک ہونٹ لیے کھانے کے لیے روٹی کے پیسے مانگ رہی تھی اور خود پیسے لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب باہر آئی تو میرے قدم ٹھٹکے تھے، کیونکہ وہ بچی ذرا سہمی سی کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے مقابل میرا سسر بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ اس بچی کو کیا کہہ رہے تھے، میں سن نہ سکی۔ جب ان کے قریب گئی تو وہ بچی مجھے دیکھ کر فوراً مسکرانے لگی۔ وہ بار بار میرے سسر کو دیکھ رہی تھی جو اسے بری طرح سے گھور رہے تھے۔ پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ گندی لڑکی کون ہے؟ اس بچی کی مٹی سے اٹے ہاتھ پاؤں دیکھ کر میرے سسر نے نخوت سے اسے دیکھ کر مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا پیسے مانگنے آئی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس بچی کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ رکھ دیا کہ چلو پیٹ بھر روٹی کھا لے گی، لیکن یہ دیکھ کر میرے سسر نے وہ نوٹ اس بچی کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ کہنے لگے، میرا بیٹا حرام کے پیسے نہیں کماتا۔ ارے یہ بچی ہٹی کٹی ہے، کام کاج کر سکتی ہے، تو کیوں ہڈ حرامی کر کے لوگوں کے گھروں سے پیسے مانگتی پھرے؟ مجھ سے وہ سخت لہجے سے یہ کہہ کر اس بچی پر برس پڑے۔ کہنے لگے، اے لڑکی، چل باہر نکل یہاں سے، محنت کر کے کمانا سیکھ۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، بیچاری بچی نہ جانے کب سے بھوکی پیاسی تھی۔ اسے دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ عادی بھکارن ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میرے سسر کی ڈانٹ پر وہ موٹے موٹے آنسو نکالے وہ رونے لگی۔ کہنے لگی، بڑے ابا، آپ مجھے نوکری پر رکھ لو، میری ماں بہت بیمار ہے۔ جب تک وہ ٹھیک تھی وہ لوگوں کے گھر کام کر کے ہی کماتی تھی، لیکن وہ بیمار ہے، اس لیے میرے گھر کوئی کمانے والا نہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جھاڑو پوچھا تو مجھے آتا ہے، مجھے کام پر رکھ لو، لیکن ابھی مجھے روٹی لے دو، میرا بھائی اور اماں دونوں بھوکے ہیں۔ یہ سن کر میرا سسر خاموش ہو گیا اور 50 کا نوٹ بھی اسے واپس کر دیا۔ پھر اپنی جیب سے بھی 100 روپیہ نکالا اور اسے پکڑا دیا۔ وہ بچی خوش ہو گئی۔ جب وہ جانے لگی تو میرے سسر نے کہا، بات سن لڑکی، کل سے کام پر آ جانا، میں روز تجھے پیسے دیا کروں گا اور کھانا بھی ہمارے گھر سے لے جایا کرنا۔ وہ بچی خوشی سے سر ہلاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے، فریج میں رکھا باسی کھانا کل سے اس بچی کو دے دیا کرنا۔ میں نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ کیا تھا جو یہ کہہ دیتے کہ تازہ کھانا زیادہ بنا لیا کرنا؟ بہرحال میں تو یہ سوچ چکی تھی کہ اسے روز تازہ کھانا ہی دیا کروں گی۔ وہ بچی میری بڑی بیٹی جتنی ہی تھی، اس لیے جب وہ اگلے روز کام کے لیے آئی تو میں نے اسے اپنی بیٹی کا صاف ستھرا جوڑا دیا اور کہا کہ وہ یہ نہا کر پہن لے۔ میں اپنے سسر کی نفاست پسندی سے واقف تھی۔ وہ اس جوڑے کو دیکھ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن جب وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر باہر آئی تو میں اس بچی سے نظریں ہٹانا بھول گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی مانگنے والی بچی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے سسر بھی اس وقت وہیں صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ چائے کی چسکیاں بھی بھر رہے تھے۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ وہ میرے ساتھ کچن میں تھوڑا کام کروا دے، لیکن تبھی
سسر کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو بولا، جاؤ جا کر میرے کمرے کی صفائی کر دو۔ میں حیرت سے سسر کو دیکھنے لگی اور بولی کہ آپ کے کمرے کی صفائی میں کر چکی ہوں۔ میری بات سن کر سسر نے ایک سخت نظر مجھ پر ڈالی اور اس لڑکی کو جھڑک کر اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا کہ وہ صرف ان کے ہی کام کرے گی۔ وہ لڑکی خاموشی سے سسر کے کمرے میں جا چکی تھی۔ میرے لیے سسر کا یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ وہ سب سے ایسے ہی روب جما کر بات کرتے تھے۔ وہ مجھے بھی کہنے لگے کہ یہ بچی صرف میرے کام کے لیے ہی آئی ہے، اس لیے آج کے بعد یہ زیادہ تر وقت میرے کمرے میں ہی گزارے گی۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی۔ انہیں تو کبھی ملازمہ کے کام سے بھی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ملازمہ کے کام کرنے کے باوجود وہ مجھ سے کمرے کی صفائی کرواتے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد تھا، وہ تو اپنے کمرے کی بعض چیزوں کو مجھے بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ اس لڑکی کو کمرے میں گئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا سسر بھی اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتا کمرے میں چلا گیا۔ جب سسر کمرے میں داخل ہوا اور اسی کے ساتھ ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، مجھے دھچکا لگا تھا۔ سسر کے کمرے میں تو وہ لڑکی کام کر رہی تھی، تو پھر سسر کا اس کمرے میں جانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ اور تو اور وہ تو کمرے کا دروازہ بھی بند کر چکے تھے۔ سسر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں بے چینی سے اس کمرے سے کچھ دور ٹہلنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ دروازے پر دستک دے کر پوچھوں یا پھر اس بچی کو باہر بلا لوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ جب دروازہ کھلا، میں غور سے سسر اور اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح پسینے سے شرابور تھی۔ مجھے لگا اگلے ہی قدم پر وہ لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ اس کے پیچھے ہی سسر بھی کمرے سے باہر نکلے۔ وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس لڑکی کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میں نے سسر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکی سے کہا کہ کیا ہوا بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ تم کیا روتی رہی ہو؟ میرے سوال پر وہ ذرا سٹپٹائی اور پھر نظریں میرے چہرے سے ہٹا کر اٹکاتے ہوئے بولی، نہیں، میں کیوں روں گی، گرمی بہت ہے نا، اس لیے کام کرتے ہوئے پسینہ آ گیا۔ وہ فوراً مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، اور یہ بھی کوئی کم بات نہیں تھی۔ میرا سسر بہت کم ہی خوشگوار موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ سسر نے اپنی جیب سے 2 500 کے نوٹ نکالے اور اس لڑکی کی طرف بڑھا دیے۔ اس لڑکی نے خاموشی سے وہ پیسے لیے اور شکریہ ادا کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں حیرت سے سسر کو اور ان 500 کے نوٹوں کو دیکھنے لگی۔ سسر جیسا کنجوس طبیعت انسان، جس سے اس کا پوتا 50 روپے بھی مانگ لے تو 10 روپے نکال کر دیتا تھا، اس نے آدھے گھنٹے کے عوض اس لڑکی کو 1000 روپے دے دیا تھا۔ میں سارا دن اسی سوچ میں گم رہی، آخر سارا ماجرا کیا ہے؟ اگلے دن ایک بار پھر وہ لڑکی ہمارے دروازے پر آئی تھی۔ آج سسر نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ کچھ دیر پہلے اپنے پوتے پوتیوں پر شور مچانے کی وجہ سے وہ چلا رہے تھے، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر تو گویا وہ نہال ہو چکے تھے، مگر فوراً اپنی مسکراہٹ چھپا گئے۔ وہ لڑکی آ کر میرے بچوں کے پاس بیٹھ گئی۔ کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے میرے بچے گھر پر ہی ہوتے تھے۔ میرا شوہر بزنس ٹرپ پر 1 ماہ کے لیے آسٹریلیا گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں میرے سسر، میں اور بچے ہی موجود تھے۔ وہ لڑکی میرے بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ تبھی سسر دوبارہ کمرے سے باہر نکلا۔ سسر کو دیکھ کر وہ لڑکی فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سسر اسے بولے کہ جا کر میرے کمرے کی صفائی کر دو اور خبردار کل والی غلطی مت کرنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی، جس کا نام مہوش تھا، خاموشی سے سر جھکائے فوراً کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سسر کو کہا کہ وہ معصوم بچی ہے، میں صفائی کر دیتی ہوں آپ کے کمرے کی، آپ روز روز اس سے یہ کام مت لیا کریں۔ میری بات سن کر سسر بولا، وہ بھکارن ہے، اور بھکاریوں کو کام کر کے اگر 2 پیسے مل رہے ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے بہو؟ میں لاجواب ہو چکی تھی۔ آخر ایسا کون سا کام تھا سسر کے کمرے میں جو وہ اس لڑکی سے کروایا کرتے تھے؟ سارا کام تو میں صبح سویرے ہی کر دیا کرتی تھی۔ سسر ایک بار پھر کمرہ بند کر کے اندر جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی ہلکی سی آواز میں چیخی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً کمرے کے باہر گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے اس لڑکی کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا بات کر رہی تھی۔ مہوش اور میرے سسر کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ میں ٹھیک سے سن نہ سکی۔ میرا دل لرز رہا تھا، بار بار برے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے۔
سسر کے مزاج سے میں واقف تھی۔ انہوں نے ان 12 سالوں میں مجھے کبھی بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی سخت مزاج معلوم ہوئے تھے، مگر جو کچھ وہ ان دنوں کر رہے تھے وہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں کئی وسوسے آنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ بار بار دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی، جبکہ سسر اسے سرگوشی میں جھڑک رہا تھا، جس کے بعد وہ خود کو نارمل دکھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آج پھر سسر نے اسے پیسے دیے تھے اور وہ پیسے لے کر گھر سے جانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رنگت چند دن میں مجھے زرد لگنے لگی تھی۔ میرا ذہن کئی سوالات کا شکار تھا۔ سسر بھی اس لڑکی کے جاتے ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے کا منظر وہی تھا، سب کچھ سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ تبھی میری نظر بستر کے ایک کونے پر گئی۔ وہاں کچھ پڑا تھا۔ میں نے جب قریب جا کر دیکھا تو میرا ذہن مزید الجھ گیا۔ وہ تو ایک معمولی سی چین تھی جو میں نے مہوش کے گلے میں دیکھی تھی، جو اب سسر کے بیڈ پر پڑی تھی، مگر یوں اس چین کا بستر پر گرا ہونا مجھ پر کئی خدشات ظاہر کر رہا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی صبح سویرے ہی گھر چلی آئی اور آ کر میرے بچوں سے کھیلنے لگی۔ میرے بچے بھی اس کے ساتھ خوش تھے۔ میری بڑی بیٹی کا اس بچی سے بہت دل لگتا تھا۔ آج اس کا حلیہ کسی مانگنے والی جیسی بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک نفیس سا فراک پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے بال سلیقے سے کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، واہ مہوش، یہ نیا سوٹ کس نے دیا؟ تو کہنے لگی، بڑے میاں نے خرید کر دیا ہے۔ میں اس کے قریب گئی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے آج تک اپنے پوتے پوتیوں کو کبھی ایک جوڑا خرید کر نہیں دیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا کہ تمہیں یہ کپڑے کس نے لے کر دیے؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، جی آپ کے سسر نے مجھے کل ڈھیر سارے کپڑے خرید کر لا دیے تھے، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں فوراً اس لڑکی کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی اور اسے پوچھا کہ بتاؤ سچ کیا ہے۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے نرم لہجے میں کہا کہ بتاؤ، سسر تمہیں اپنے کمرے میں کیوں لے کر جاتے ہیں؟ ایسا کون سا کام ہے جو تم کرتی ہو اور جس کے وہ تمہیں ڈھیر سارے پیسے دیتے ہیں؟ میرے سوال پر وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اس پل بدلا تھا۔ وہ فوراً اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا کر دور ہٹ گئی۔ مجھے لگا وہ ڈر چکی ہے۔ میرے سسر نے اسے کسی کو بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ مجھے بغیر بتائے، کچھ بھی بتائے، کمرے سے بھاگ چکی تھی۔ تبھی سسر باہر سے گھر میں داخل ہوئے اور اس لڑکی کو روتا دیکھ کر گویا تڑپ ہی اٹھے تھے۔ وہ فوراً میری جانب متوجہ ہوئے اور بولے، کیا کہا ہے تم نے اس کو بہو؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ میں اس کی آنکھ میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تم ہوتی کون ہو مہوش کو رلانے والی؟ سسر بلند آواز میں مجھے ڈانٹ کر کہہ رہے تھے۔ میرے بچے سہم کر فوراً میرے پیچھے آ کر چھپ گئے۔ مجھے حیرت کے کئی جھٹکے لگے تھے۔ سسر ایک بھکارن کی خاطر مجھے میرے بچوں کے سامنے ڈانٹ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے سسر کے پہلو میں یوں کھڑی تھی گویا وہ ان کی اپنی ہو۔ سسر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جا چکے تھے۔ یہ کیسی بےہودگی تھی؟ 65 سالہ سسر کو کیا شرم نہیں آئی تھی 12-13 سالہ غیر لڑکی کو یوں اپنے ساتھ ایک حق سے کمرے میں لے جاتے ہوئے؟ اس کا میرے بچوں پر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ وہ کیا سوچتے کہ ان کے بزرگ یہ سب کچھ دن دہاڑے بغیر کسی شرم و لحاظ کے کرتے پھر رہے ہیں؟ مجھے غصہ سا آنے لگا۔ ایک تو میں اس بچی کا احساس کر رہی تھی، دوسرا وہ مجھ سے ڈر کر سسر کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میں اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب میں نے اس بھکارن پر ترس کھا کر اسے گھر کے اندر آنے کو کہا تھا۔ میرا میاں دن رات محنت اپنے بچوں کے لیے کر رہا تھا، یا اس لیے کہ اس عمر میں ان کا باپ اس بھکارن بچی پر لٹاتا رہے؟ ابھی کل ہی میں نے اپنے سسر سے بچوں کے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے مانگے تھے، کیونکہ گرمیاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن میرے سسر نے صاف انکار کر دیا کہ 3-4 مہینے ابھی گزار لو، اچھے بھلے کپڑے ہیں بچوں کے، کوئی ضرورت نہیں فضول خرچی کی۔ اور اس لڑکی کو اتنے مہنگے کپڑے خرید کر دیے تھے جیسے وہ ملازمہ نہ ہو، ان کی سگی کچھ لگتی ہو۔ ارے وہ مجھ سے کہتے میں نئے کپڑے بچوں کو لے دیتی اور مہوش کو اپنی بیٹی کے کپڑے دے دیتی۔ کیا ضرورت تھی اس بھکارن کو اتنا سر چڑھانے کی؟ میرا دل جل کر خاک ہوا تھا۔ آج وہ بچی میری بیٹی کے سامنے مالکن لگ رہی تھی اور میری بیٹی اپنے پرانے لباس میں اس کے سامنے کمتر۔ ایک تو وہ بچی تھی ہی بڑی خوبصورت، اس پر مہنگا لباس پہن کر اس نے تو شہزادی ہی لگنا تھا۔ میں نے جلے دل کے ساتھ کچن کا رخ کیا۔ بچوں نے آج بریانی کی فرمائش کی تھی،
اس لیے میں بریانی بنانے لگی۔ وہ بچی ابھی بھی میرے سسر کے کمرے میں تھی۔ آج تو وہ لڑکی پورے 3 گھنٹے بعد کمرے سے باہر آئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ ابھی چکرا کر گر جائے گی۔ لیکن اس بار مجھے اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ میرے سسر نے اسے بازو سے پکڑا اور اسے ٹیبل پر بٹھا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میرے سسر اسے پلیٹ میں بریانی ڈال کر چمچ سے خود کھلانے لگے۔ میرے تو چاول ہی حلق میں پھنس گئے تھے۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ ایسی چاہت تو آج تک میرے سسر نے کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ میرے سسر نے آج اس بچی سے یہ بھی کہا کہ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، اس لیے شام کو تیار رہنا، میں تمہیں ڈاکٹر پر لے جاؤں گا، اور ہاں، ان پیسوں سے پھل لے کر کھاؤ۔ جو کام تم کر رہی ہو، تمہیں کمزوری تو ظاہر ہے ہوگی، اتنی چھوٹی جو ہو۔ میرا تو دماغ یہ باتیں سن کر سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ ایسا کیا کام میرے سسر اس سے کروا رہے تھے جس سے اس بچی کی یہ حالت ہو جاتی تھی، اور وہ مجھے بتانے کو بھی تیار نہ تھی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی، اس لڑکی کا بریانی کھاتے کھاتے جی متلانے لگا۔ وہ فوراً سے واش روم میں بھاگ گئی، الٹیاں کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر جو خیال میرے دل میں آیا، میں تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میرے سسر بھی اس بچی کے پیچھے چلے گئے۔ میں کھانا پینا ہی بھول گئی تھی۔ وہ بچی جب واش روم سے نکلی تو اپنا پیٹ پکڑ کر رونے لگی کہ اسے درد ہو رہا ہے۔ میرے سسر اسے اسی وقت ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نے بھی بچوں کو دروازہ اچھی طرح سے بند کرنے کا کہا اور سسر کا پیچھا کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ موٹر سائیکل پر تھے۔ میں نے گلی کی نکڑ سے رکشہ پکڑا اور سسر کی موٹر سائیکل کا پیچھا شروع کر دیا۔ جس ہاسپٹل میں میرے سسر اسے لائے تھے وہ صرف بچہ اور زچگی کے لیے مخصوص تھا۔ میرا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس بچی کو ہمارے گھر کام کرتے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا۔ وہ صرف 12 سال کی تھی۔ یہ کیا ظلم میرے سسر نے اس معصوم پر کیا تھا؟ مجھے اپنے سسر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جب ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی تو مجھے نہ تو سسر نظر آئے اور نہ ہی وہ بچی۔ مجھے آنے والی عورتیں سبھی حاملہ لگ رہی تھیں اور اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھیں۔ میں کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن وہ دونوں مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر ایک لیڈی ڈاکٹر کے کمرے سے میں نے انہیں نکلتے دیکھا۔ وہاں اور بھی مریض نکل رہے تھے۔ جب میرے سسر اسے لے کر ہاسپٹل سے نکل گئے تب میں اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے پوچھا، یہ بڑے میاں کیوں آئے تھے؟ کہنے لگی، یہاں لوگ کیوں آتے ہیں؟ ظاہر ہے بچے کے لیے۔ وہ اس لڑکی کا ابارشن کروانے آئے تھے۔ کہنے لگے انہیں اس لڑکی سے اولاد نہیں چاہیے۔ یہ سن کر مجھے ذرا برابر بھی شک نہ رہا تھا۔ میں مرے مرے قدموں سے گھر لوٹی تھی۔ سسر ابھی تک نہیں آئے تھے۔ شاید اس بچی کو اس کے گھر چھوڑنے گئے تھے۔ میرا تو ضبط ہی جواب دے گیا تھا۔ یہ میرا سسر کیا ظلم کر رہا تھا۔ اگلے کئی روز مہوش نہیں آئی، لیکن میرے سسر باقاعدہ اسے ملنے اس کے گھر جاتے رہے۔ 1 ماہ بعد جب وہ واپس آئی تو میں سوچ چکی تھی کہ اب میں سسر کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی۔ میں ایک دن سسر کے کمرے میں چھپ گئی۔ میرے سسر اس بچی کو کمرے میں لائے اور اس کے ہاتھ میں ایک بال پکڑا دی۔ کہنے لگے، چلو اب اس کے ساتھ وہی کھیلو جو ڈاکٹر نے بتایا ہے، اور آج تم پورے 3 گھنٹے کھیلو گی۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس بال کو اوپر اچھالتی تھی اور پھر کودتے ہوئے پکڑتی تھی۔ میرے سسر اسے کسی بچی کی طرح سے ہی ٹریٹ کر رہے تھے۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ بچی اس وجہ سے بےحال ہو جاتی تھی۔ پھر وہ زچگی کا ہاسپٹل، ڈاکٹر کی باتیں، اف، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں ایک دن اس لڑکی کے گھر چلی گئی تو اس کی والدہ نے بتایا کہ اس بچی کو پیدائشی ایک بیماری ہے۔ اس کا دل چند لمحوں کے لیے بند ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بڑے میاں اس کا علاج کروا رہے ہیں۔ وہ اسے بالکل اپنی پوتی جیسا سمجھتے ہیں۔ جو ایکسرسائز ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ اسے اپنے سامنے کرواتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایک دن آپ کے گھر پر ہی مہوش کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب بڑے میاں نے ڈاکٹر کو فون پر بتایا تو وہ ڈاکٹر اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے ایک ہاسپٹل میں گیا تھا، اس لیے بڑے میاں وہیں مہوش کو لے گئے۔ اس ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دیں۔ یہ سن کر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ شاید وہ لیڈی ڈاکٹر کسی اور کی بات کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت بہت سے مریض اس کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ہم لوگ بات کی تصدیق کیے بنا بہت سی غلط باتوں کو سوچ لیتے ہیں۔ شکر ہے یہ بات یہیں ختم ہو گئی، ورنہ